تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا خبیب مدنی صاحب، حضرت سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے نصائح عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ سامنے آ جائیں، حضرت بول رہے ہیں، آپ لوگ سامنے آ جائیں۔ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پورب طرف سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، ادھر سامنے آ جائیں، حضرت کے روبرو بیٹھے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد هدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری یہ رات ہماری زندگی کی ان تمام راتوں سے بہتر اور اچھی ہے جن راتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر پیچھے گزار کر کے آئے ہیں۔ آج کی اس رات کے بہتر ہونے کی کئی وجوہات ہیں ہمارے لیے، جن میں سے سب سے بہتر وجہ یہ ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر یہ پروگرام، یہ جلسہ آپ حضرات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بدعت کو، ایک گناہ کو، اللہ کی ایک نافرمانی کو چھوڑ کر کے اس کے بدلے میں دین کی اس مجلس کو اختیار کیا ہے۔ ہم نے پوچھا تو آپ کے علماء نے، قاری صاحب نے اور مولانا جان عالم صاحب نے یہ بتلایا کہ پہلے یہاں پر عید کے خوشی کے تعلق سے کچھ بدعتیں ہوا کرتی تھیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا، جس کے اندر مسلمان نوجوان
کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو کمزور کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم نے اس گناہ کو چھوڑ کر کے آج اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر اس مجلس کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ یقیناً آج کی یہ مجلس ہمارے لیے پورے سال کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ رات جن وجوہات سے بہتر ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بدعت کو چھوڑ کر کے دین کے راستے کو اختیار کیا۔ آج آپ یہاں جتنے بھی موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ سب کو یہاں جمع فرمایا۔ ہم یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہاں اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اندر اس رات کے اندر سونے والے ہر انسان سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، دین کی مجلس میں جمع ہونا، اور دین کی وہ مجلس کہ جس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ان کی باتوں کو سنا جائے، سنایا جائے، ان کی زندگی کو، ان کے چلنے کو، ان کے سونے کو، ان کے کھانے کو، تمام باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے سارا قرآن اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اپنے محبوب نبی کی زندگی، اپنے محبوب نبی کے اوصاف، صفت، اپنے محبوب نبی کے اخلاق کو بیان کرنے کے اندر سارے قرآن کو اس انسانیت کے اوپر، اس امت کے اوپر بھیجا گیا۔ ایک ایک آیت آپ اٹھائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی بزرگی اس آیت کے اندر دکھائی دے گی۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے، اپنی دنیا کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم
اس ذات کا تذکرہ کریں کہ جس کا احسان ہمارے جسم کے ایک ایک بال کے اوپر ہے، اس ذات کا تذکرہ کریں کہ جس کا احسان اس دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کے اوپر ہے۔ ہم اس ذات کا تذکرہ کریں کہ جس کا احسان اس آسمان کے اوپر بھی ہے، جس کا احسان اس زمین کے اوپر بھی ہے، جس کا احسان ان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن پہاڑوں کو پیدا کیا ہے ان پہاڑوں کے اوپر بھی ہے، اس کا احسان ان سمندروں کے اوپر بھی ہے، اس کا احسان اس دنیا کے ہر ذرے ذرے کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو اس دنیا کو بھی نہ بنایا جاتا۔ آپ ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے پہلے بھیجنا چاہیے تھا۔ تو مفسرین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اس لیے بھیجا، پہلے دنیا کو پیدا کیا گیا، پہلے آسمان کو بنا دیا گیا، زمین کو بنا دیا گیا، پہاڑوں کو پیدا کر دیا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی، زمین پر اتار دیا گیا، اس کے بعد ان کی اولاد کے اندر انبیاء اور رسل کو بھیجا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی رنگینی کو متعین کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مخلوق کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو مکمل کرنے کے لیے، اس دنیا کو مکمل کرنے کے لیے، ان آسمانوں کو مکمل کرنے کے لیے، ان زمینوں کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مکمل کرنے کے لیے پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، حضرت آدم کو بنایا نہیں گیا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالی نے مجھے میری نبوت کو پیدا کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت کے اندر بھیجا گیا، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، جنت کے اندر بھیجا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا دیکھو اب تمہارا اس عورت سے نکاح ہوگا، اور نکاح کی شکل کیا ہوگی؟ نکاح کی شکل کیا ہوگی؟ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے ایک عالم گزرے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میرا نکاح کیسے ہوگا اس عورت سے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے آدم تمہارے نکاح کی شکل یہ ہے کہ تم میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو،
جب تم درود بھیجو گے تو تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا اور یہ تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے پہلے ہے، دنیا کے اندر آخر میں بھیجا گیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کے نور کو، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی نبوت کو سب سے پہلے بنا دیا تھا، پھر تمام انبیاء کو بھیجا گیا، پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور یہ کہا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کی سب سے بڑی اور اعلیٰ صفت یہ دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ اے آدم، میں نے تمہیں ایک مخصوص قبیلے کی طرف نبی بنایا، اے شیس میں نے تمہیں ایک مخصوص قبیلے کا نبی بنایا، اے ابراہیم میں نے تمہیں ایک مخصوص قوم کا نبی بنایا۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قبیلے کی طرف بھیجا، یا ایک خاص قوم کی طرف بھیجا، یا ایک خاص جماعت کی طرف بھیجا، لیکن جب اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا نبی بنایا ہے، آپ اس کے بھی نبی ہیں جو آپ پر ایمان لے کر کے آئے، آپ اس کے بھی نبی ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لے کر کے آتا، آپ اس کے بھی پیغمبر ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھے، آپ اس کے بھی پیغمبر ہیں جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اے محمد اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، ہم نے آپ کے ذریعے سے رسول کے دروازے کو بند کر دیا، ہم نے آپ کے ذریعے سے وحی کے دروازے کو بند کر دیا، اب آپ کے بعد وحی کسی کے پاس نہیں آئے گی، اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب آپ نے سارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دین عطا فرمایا تو فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو اور اپنی جماعت صحابہ کو یہ بتا دیجئے کہ ہم نے تمہارے دین کو قرآن مجید کے ذریعے سے محمد کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے، اب اس دین کے اندر کمی نہیں کی جا سکتی ہے، اب اس دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے، اب اگر کوئی شخص اس دین کے اندر کمی کرے گا، اس دین میں زیادتی کرے گا، اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اگر کوئی دین کے کسی حکم کو دین سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کے لیے جہنم کا اعلان کر دیجئے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ اس کے لیے کہا گیا جو بدعت کرتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو داغدار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا
नुस्लिही जहन्नम, हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, और याद रखो जहन्नम का ठिकाना बड़ा बदतरीन ठिकाना है। मेरे बुजुर्गों, सीरत का जलसा करना, सीरत की मजलिस को मुनाकिद करना सिर्फ ये सीरत के हक को अदा नहीं करता। अगर मेरी जुबान सीरत को बयान करते करते सारी जिंदगी गुजार दे, अगर आपकी जुबान सीरत को बयान करते करते सारी जिंदगी गुजार दे, अगर दुनिया के अंदर इन तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और इस दुनिया के अंदर रहने वाले बहने वाले पानी को रोशनाई बना दिया जाए और लिखते लिखते इन दरख्तों को सबको ख़त्म कर दिया जाए, हम अल्लाह के नबी के हक़ को अदा नहीं कर सकते। उनका एहसान हमारे ऊपर इतना बड़ा है, जिहालत से हमें निकाला, हमें गुनाह से निकाला, हमें से खींच करके लाए और रात रात भर खड़े हो करके हमारे लिए दुआएं की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने महबूब पैगंबर के पाँव के ऊपर छाले देखे, मोटे मोटे छाले पड़ जाते थे, और अल्लाह के नबी रात के अंधेरे में अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम फरमा, मेरी उम्मत के गुनाह को माफ़ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को रुसवा और जलील न फरमाया। मेरे बुजुर्गों, सीरत सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम एक रात साल भर में सीरत के नाम से मुतअय्यन कर दें और कुछ उलमा आए और आपसे सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू करके चले जाएं। सीरत इस चीज़ का नाम है कि मुझे सुबह से ही अल्लाह के नबी की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, मेरी नमाज अल्लाह के नबी की तरह होनी चाहिए, मेरा रोज़ा अल्लाह के नबी की तरह होना चाहिए, मेरा सोना अल्लाह के नबी की तरह होना चाहिए, मेरा खाना अल्लाह के नबी की तरह होना चाहिए, मेरा चलना अल्लाह के नबी की तरह होना चाहिए, मेरा घर में रहना अल्लाह के नबी की तरह होना चाहिए। सीरत इसको कहा जाता है, सीरत इसको नहीं कहा जाता कि हम दो बातें करके चले जाएं और ये समझें कि हमने सीरत के ऊपर जलसा कर लिया। नहीं, सीरत इस चीज़ का नाम है कि हम अपने आप को अल्लाह के नबी की तरह बनाने की कोशिश करें। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, ए मेरे बंदो, तुम्हें अगर किसी को अपने लिए नमूना बनाना है, अगर किसी की जिंदगी को अपना मकसद बनाना है, अगर किसी के नक्शे कदम पर चलना है, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो फरमाता है कुरान, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी हमने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कर दी है, लिहाजा तुम अपनी ज़िंदगी को उस तरह बनाने की कोशिश करो। यह है सीरत। सीरत का मतलब होता है कि अल्लाह के नबी के ज़िंदगी के हालात, अल्लाह के नबी अपने घर में कैसे रहते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी के साथ कैसे रहते थे, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ घर से बाहर कैसे रहते थे, अल्लाह के नबी खाते कैसे थे, अल्लाह के नबी चलते कैसे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
باتیں کیسے کیا کرتے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، یہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ سیرت اس چیز کا نام ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ طبری۔ اس کے اندر وہ تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ امت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احسانات کو کبھی بھی اتار نہیں سکتی ہے۔ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ اس امت کی مثال یعنی ہماری اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے اس بڑھیا کی تھی، جو بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اپنے سر پر ایک گٹھڑی رکھے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اماں کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو بڑے خستہ حال ہیں، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تم نے اپنے سر کے اوپر یہ گٹھڑی رکھ رکھی ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ کہاں لائن میں کھڑی ہوئی ہو؟ تو وہ اماں کہتی ہے، بڑھیا میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کسی نے کہا، اے اماں وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار آئے ہوئے ہیں، اس کو خریدنے کے لیے، اور تم اس گٹھڑی کو لے کر کے جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرا مقصد خریدنا نہیں ہے، میرا مقصد خریدنا نہیں ہے، صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میرا بھی نام یوسف علیہ السلام کے خریدنے والوں میں آ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آواز لگائیں گے کہ کہاں ہے میرے محبوب پیغمبر کو خریدنے والے، کھڑے ہو جائیں۔ آج میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کو کر دیا ہے، تو یہ بڑھیا بھی کھڑی ہو جائے گی، اے اللہ میں نے بھی تیرے یوسف کو خریدنے کی کوشش کی تھی، لہذا میرے بھی گناہ کو معاف کر دے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، ہم اور آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی جب آواز لگائیں گے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو رات کے اندھیرے میں میرے محبوب پیغمبر کی بات کو کرتے تھے، میرے وہ بندے جو رات کے اندھیرے میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے میرے نبی کی باتوں کو سنتے تھے، آؤ آج میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہم لوگ اس لیے سیرت کے ان جلسوں کو کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بزرگوں، بہت ضروری چیز ہے کہ ہم سیرت کو اپنائیں، ہم علماء سے پوچھیں کہ ہمیں بتلاؤ کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمیں بتلاؤ کہ اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے، ہمیں بتلاؤ اللہ کے نبی گفتگو کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی بولتے کیسے تھے، اللہ کے نبی کے حالات کیا تھے، ہمیں بتلاؤ۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام کاموں سے بچیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو سیرت نہیں کہتے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یاد رکھو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر گمراہی، ہر بدعت، اس کا ٹھکانہ اور اس کے کرنے والے کا بھی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کر رکھا ہے۔ معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر کے اوپر اپنی امت کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا، میری امت کے لوگ آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ چند لوگ آئیں گے میرے قریب، اور آنے کے بعد جب وہ میرے بالکل قریب آ جائیں گے، ان کو ایک فرشتہ آئے گا، زنجیروں میں جکڑ کر کے واپس لے جائے گا۔ میں کہوں گا لاؤ میرے قریب لاؤ، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کی پیاس کو بجھاؤں گا، میں ان کی سفارش کروں گا، اللہ کے یہاں ان کے لیے جنت کے فیصلے کرواؤں گا۔ ایک آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدعتیں کی تھیں، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کمی کی تھی، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر زیادتی کی تھی، آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنت کو نہیں اختیار کیا تھا، آپ کے صحابہ کی سنت کو اختیار نہیں کیا تھا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے غلط راستوں کو اختیار کیا تھا، لہذا اے محمد آج آپ کی سفارش ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے جواب میں، سحقاً 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 لہم، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، دور کر دو ان کو میری نظروں سے، میں ان کی سفارش نہیں کروں گا، میں ان کی پیاس نہیں بجھاؤں گا، میں حوض کوثر پر ان کو قریب نہیں لاؤں گا، سحقاً لہم، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے اندر کمی کی تھی، دین کے اندر زیادتی کی تھی۔ میرے بزرگوں، اگر ہم نے بدعتوں کو کیا، اگر ہم نے وہ کام کیا کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہم نے وہ کام کیا کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہم نے وہ کام کیا کہ جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہم نے وہ کام کیا کہ جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے، اور جب سفارش نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر کے جائے۔ وہاں تو تمام انبیاء مایوس ہو چکے ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے آخر میں، اے محمد آپ چل کے اللہ کے دربار میں سفارش کر دیجئے۔ تمام امت کی سفارش ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور جب ہمارے لیے ان کی سفارش نہیں ہوگی تو بتلاؤ کون کر سکتا ہے جو اللہ کے دربار میں ہمارا سفارشی بن کر کے جائے کہ اے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج آپ سے یہ مجلس یہ تقاضا کر رہی ہے، آج آپ سے یہ جلسہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے امت کے جوانوں، اے امت کے بوڑھوں، اے مردوں عورتوں، اللہ کے نبی کی زندگی پر چلو، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی احوال کی طرح اپنے حالات کو بنانے کی کوشش کرو، صحابہ کی طرح اپنے حالات کو بنانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، من تمسک بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس شخص نے بھی میری سنت کو اختیار کیا۔ کیا مطلب میری سنت کو اختیار کیا؟ سن لو، محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کا مطلب یہ ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کے چہرے کی طرح بناؤ، اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے جسم کی طرح بناؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح بناؤ۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ اور اگر ہم نے دنیا کے اندر تو خوب سیرت کے جلسے کیے، دنیا کے اندر تو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا، دنیا کے اندر تو قرآن مجید سے محبت کا دعویٰ کیا، دنیا کے اندر تو ہم اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ہم اپنی شکل اور اپنا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرح نہیں بنا سکے۔ تو معلوم ہے جب آدمی قبر کے اندر جائے گا، کان کھول کر کے سنو، جب آدمی قبر کے اندر جائے گا تو اس سے 3 سوال کرتے ہیں فرشتے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کر دیں تمہارا دین کیا ہے، دنیا کے اندر کس دین پر تم زندگی گزار کر کے آئے؟ جواب دے دے گا مسلمان، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ہماری قبر سے مدینے تک ایک عالم گزرے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مسلمان کی قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، سارے پردے، ساری زمین ہٹا دی جائے گی، اور اللہ کے نبی کے چہرے انور کو سامنے کر کے کہا جائے گا کیا تم جانتے ہو اس کو کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو معلوم ہے میرے بزرگوں، اگر ہماری شکل اللہ کے نبی کی شکل کی طرح ہوگی، اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح ہوگی، تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ اور اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اگر ہمارے جسم کے اوپر شریعت کا لباس نہیں ہے، اسلامی لباس نہیں ہے، اگر ہم نے اپنا ماڈل، اپنا آئیڈیل اور اپنا مقصد اللہ کے نبی کو نہیں بنایا ہے، ہم نہیں پہچان سکیں گے۔ ہم نے اگر اپنا مقصد دنیا کے فلم اسٹاروں کو بنا لیا، اگر ہم نے اپنا مقصد دنیا کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والوں کو بنا لیا، تو ہم نہیں پہچان سکیں گے یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں پہچان سکیں گے، فوراً ہماری قبر کے مشکل حالات ہمارے لیے تیار کر دیے جائیں گے، ہمارے لیے قبر کا عذاب تیار کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچان نہیں سکے، اور نہ پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی، ہماری شکل، ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرح نہیں تھا، لہذا ہم نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرح ہو۔ آج آپ کا یہ جلسہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی شکل کو نبی کی طرح بناؤ۔ جوانوں، اپنے جسم کے اوپر لباس نبی کے لباس کی طرح
اڑھاؤ، اے بوڑھوں اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی طرح بناؤ، اے امت اپنی زندگی کو اپنے نبی کی طرح بناؤ، اے کلمہ پڑھنے والوں اپنے آپ کو نبی کے صحابہ کی طرح بناؤ۔ کیوں؟ من تمسک بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فقد ہدا، ہدایت پر وہی ہوگا جس نے اللہ کے نبی کی طرح اپنی زندگی کو بنایا، جو اللہ کے نبی کی سنت پر چلا، جو صحابہ کی سنت پر چلا۔ ہدایت پر وہ ہوگا جس نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، جس نے صحابہ کی سنت کو چھوڑ دیا، اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم نے اپنی شادی کو نبی کی طرح بنایا، جیسے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تھی، اگر ہم نے ایسے ہی سادگی سے اپنی شادیوں کو بھی بنایا، کوئی فضول کام نہ کیا، کوئی بدعت نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا، کوئی ڈی جے نہیں بجایا، کوئی وہاں پر فحاشیت، عریانیت، ننگا ناچ نہیں کیا، سادگی سے اپنے شادی کو اور اپنی خوشی کو اختیار کیا، تو یاد رکھو ہم نے نبی کی سنت کے اوپر عمل کر لیا۔ اور آج آپ دیکھیں گے ہم نے اپنی بچی کی شادی کی، ہم نے اپنے بچے کی شادی کی، ہم نے اپنے بھائی کی شادی کی، اور پھر شکایت آتی ہے کہ میرا بیٹا خوش نہیں ہے، میری بیٹی خوش نہیں ہے، میرا بھائی خوش نہیں ہے، ہماری اولاد خوش نہیں ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ اے باپ، جب تو نے اس کی زندگی کے پہلے دن نبی کی سنت کے اوپر چھری چلا دی تھی اور بدعت کو کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کو کیا تھا، تو بتلاؤ ہماری اولاد کہاں سے خوش رہے گی؟ ہماری اولاد خوش نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اولاد کے زندگی کے شروع ہونے والی دوسری زندگی جو جس دن سے شروع ہو رہی تھی، اس دن سے ہمیں تو اپنی اولاد کو سنت کی راستے پر لگانا تھا، ہم نے تو شیطانیت کے راستے پر لگا دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن کہتا ہے اے محمد پر ایمان رکھنے والوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ اس زندگی، اس دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یاد رکھو یہ آسمان بھی تمہارے موافق ہوں گے، یہ زمین بھی تمہارے موافق ہوگی، ان دریاؤں سے اٹھنے والی موجیں، ان دریاؤں کے اندر چلنے پھرنے والی فضا، یہ بھی تمہارے موافق ہوگی، اس دنیا کے اندر چلنے والی فضا یہ بھی تمہارے موافق ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں کہا گیا اس بات کو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اے ایمان والو اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو، تمہارے اوپر ظالم اگر ظلم کرتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نبی کی سنت پر چلو گے، اگر تم قرآن پر چلو گے، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اگر تم حدیث پر بتائے ہوئے، حدیث کے بتائے ہوئے پر چلو گے، اگر تم نبی کی سنت پر چلو گے، اگر تم صحابہ کی سنت پر چلو گے، اگر تم قرآن کے احکامات پر چلو گے، اگر تم شریعت کے احکامات پر چلو گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو کوئی ظالم تمہارے ایک بال کا بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سنت پر عمل کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، آج ان علماء نے یہ جلسہ سیرت النبی کا منعقد کیا،
آپ کو اس جلسے سے 2 پیغام لے کر کے جانا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس جلسے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آنے والی صبح سے کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پیغام سیرت کا یہ جلسہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت کا حق تو جب ادا ہوگا جب تم اپنے چہرے کو نبی کی طرح بناؤ، اپنی نماز کو نبی کی طرح بناؤ، اپنے روزے کو نبی کی طرح بناؤ۔ معلوم ہے ہر جمعرات کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جمعرات کو اور ہر پیر کے دن، ہفتے میں 2 دن میری امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کو میرے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ ایک ایک فرد کے اعمال کو پیش فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سامنے، اور جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے اللہ سے سفارش فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی دنیا کو بہتر بنا دے۔ اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، وہ بدعت کرتا ہے، وہ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اعمال کو میری نظروں سے دور کر دو۔ اس کے اعمال کو دور کر دیا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، امت کو بھی یہ تلقین کر کے گئے کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا میری سنت ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب تمہارے اعمال کو میرے سامنے پیش کیا جائے تو روزے کی حالت میں تم رہو۔ میرے بزرگوں، یہ سیرت کا یہ جلسہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، سب سے پہلا مطالبہ کہ آنے والی صبح سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مطالبہ یہ کر رہا ہے آپ سے کہ دیکھو بدعتوں سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے۔ کیا مطلب بدعت سے بچنا ہے؟ اپنے ہر کام کو علماء سے پوچھ کر کے کرو۔ اگر ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ہم علماء سے پوچھیں اس کا نام کیا رکھنا ہے، اذان دینی ہے، اس کے لیے تمام تر چیزیں متعین کرنی ہیں۔ اگر ہمارے درمیان میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، علماء سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا تیجا کیا جائے، 40واں کیا جائے، 30واں کیا جائے اور پھر اس کی برسی منائی جائے۔ یہ سب غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر کام علماء سے پوچھ کر کے کرنا ہے۔ اگر ہم شادی کر رہے ہیں، علماء سے مشورہ کر کے کریں، سنت کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ ولیمہ کرنا ہے، سنت ہے، ولیمے سے پہلے منڈھا ہوتا ہے، حرام ہے قطعاً اس کو کرنا، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رشتے اور منگنی ہوتے ہیں،
ہم علماء سے پوچھ کر کے کریں کہ کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے درمیان میں جو رسمیں ہیں یہ سب ناجائز ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کرنے والے کو بھی گناہ، شریک ہونے والے کو بھی گناہ۔ علماء سے پوچھ کر کے کریں کہ ہمیں کس طرح قدم اٹھانا ہے۔ اس لیے دوسرا پیغام سیرت کے اس جلسے سے آپ کو، سیرت کی یہ مجلس آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ بچیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ بچیں گے بدعت سے، اور اپنے ہر کام کو علماء سے پوچھ کر کے کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس جلسے کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور آپ کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس وقت کے یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔